بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ مقاصد کو پورا کرنے اور اسی طرح تمام ضروریات حاجات کو پورا کرنے اور اسی طرح رزق میں برکت کے لیے بہت زبردست عمل ہے۔ قرآن کی ایک آیات ہے سورہ یاسین کی، اس کو جو آدمی صرف 11 مرتبہ پڑھے اور اول آخر درود شریف پڑھے، پانی پر دم کر کے پیے، تو جس مقصد کے لیے پیا ہے اور جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، تو اللہ جل شانہ وہ تمام کے تمام مقاصد کو، حاجات کو، ضروریات کو اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ ویسے بھی سورۃ یاسین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن کا دل ہے، سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اس طرح فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ جو صبح صبح سورۃ یاسین کا تلاوت کرے، صبح صبح اللہ جل شانہ دن کے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانے سے پورے فرمائیں گے۔ یعنی دن کے تمام حوائج اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صبح سورۃ یاسین کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس طرح فرمایا کہ یہ سورۃ یاسین یہ اللہ جل شانہ نے زمین اور آسمان کو کہ پیدائش سے پہلے قرآن میں اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے اس سورت کو اللہ جل شانہ نے مقرر کیا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے زمین اور آسمان کو کہ پیدائش سے 1000 سال پہلے فرشتوں کو یہ سورت سنایا۔ فرشتوں نے سن کر بہت خوش ہو گئے اور فرشتوں نے کہا، عرض کیا کہ اللہ مبارک ہے وہ دل جو اس سورت کو محفوظ کرے، مبارک ہے وہ زبان جو اس سورت کو پڑھے، مبارک ہے وہ لوگ جو جن پر یہ سورت نازل ہو۔ تو یہ اس سورت کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیا، فرمایا کہ 10 قرآن کا اجر ہے، 10 قرآن۔ اور ویسے بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سورۃ یاسین میں کتنے حروف ہیں، تو ہر حرف کے بدلے اللہ جل شانہ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو 30 نیکیاں ان 3 الفاظوں، ان 3 حروف پر مل گئی۔ تو دوستو، سورۃ یاسین کی بہت فضیلت ہے، اس طرح قرآن پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ تو اب یہ جو عمل بتایا جا رہا ہے یہ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور اس طرح ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور اسی طرح مال میں برکت حاصل کرنا، اسی طرح روزی کا تنگی، اس سے اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ اور اسی طرح روزی میں جو بھی مشکلات ہیں وہ اللہ جل شانہ تمام مشکلات کو حل فرمائیں گے۔ اس طرح مالی مشکلات ہے، دولت کے مشکلات ہیں، تجارتی مشکلات ہیں، کوئی بھی مشکل ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ بس یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، یقین کے ساتھ۔ جو آدمی یقین رکھتے ہے اللہ جل شانہ کی ذات پر، اللہ جل شانہ ایک حرف پڑھے گا، پھر اس ایک حرف پر اللہ جل شانہ اس کی تمام ضروریات حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اور یقین نہ ہو پورا قرآن پڑھ لیا، اجر تو مل گیا لیکن ضرورت پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح یقین کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ اس وظیفے کے برکت سے ضرور ہمارے یہ ضرورت پورا فرمائیں گے۔ پھر اللہ پر انسان جس طرح توکل کرتا ہے، اور اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے انکم تتوکلون علی اللہ علی حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا۔ اگر تم نے اللہ پر اس طرح توکل کیا جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہ ہو، اور اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ۔ کون ان کو رزق دیتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ تو اس طرح محترم یہ وظیفہ ہے۔ اور کون سا وظیفہ ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر 11 مرتبہ اس آیات کو پڑھے، سلام قولا من رب الرحیم، بس صرف اتنا، سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، یعنی شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پھر درمیان میں سلام قولا من رب الرحیم پڑھے۔ اور اس طرح یہ عمل اس طرح کر کے پانی پر پھونکنے کے بعد اس پانی کو پیے، اور اس کے بعد اس آیات کو پڑھتا رہے، یعنی دن میں 100 مرتبہ کم از کم پڑھے، اور اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں جو ضرورت، جو حاجت، جو مصیبت، جو پریشانی، جو مقصد جو بھی ہو تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ سے سوال کرے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اللہ جل شانہ اس کے تمام مقاصد کو اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب بھائی کو فائدہ ہو جائے اور سب اس سے فائدہ اٹھائے، اور کوئی بھی
کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو ان کو ضرور بتائے، کوئی کسی مشکل میں پنسا ہوا ہو تو ان کو ضرور بتائے، مالی مشکلات ہو اور تجارتی مشکلات ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ والسلام۔